ہمارے جو ایم پی ایم این اے ہیں نا، انہوں نے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا. عوام کو کیا دیتے ہیں؟ یہ نام نہاد چودھری ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یہ چمچہ نما چودھری جو ہیں، جو ایم پی ایم این اے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے یس سر یس سر یس سر، چوری صاحب لیڈر صاحب کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ترقیاتی کام کرواتا ہے تو یہ لوگ کمیشن کھاتے ہیں اس میں. جو نہیں کھاتا وہ میرے سامنے اس کو بٹھا دیں، میں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح کمیشن کھاتے ہو، کس طرح سے ہمارا پیسہ کھاتے ہو. ہمارا اگر فنڈ آتا ہے 10 لاکھ کا تو 2-3 لاکھ تو 4 یہ کھا جاتے ہیں. تو ہمارے اوپر کس چیز کا احسان ہے؟ ہم کس لیے ان کے شکریہ ادا کریں؟ 2018 میں ایک کینڈیڈیٹ آیا میرے حلقے میں، دوسرے حلقے سے اٹھ کے آ گیا. اس نے آ کے ادھر 2018 میں الیکشن لڑا، 40,000 ووٹ لیا پی ٹی آئی کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 40,000 ووٹ اس کا کیسے بن گیا 15 دنوں میں؟ وہ پارٹی کا ووٹ تھا. اور جو ہم لوگ 4-5 سال سے 2014 سے 18 تک محنت کی حلقے میں، وہ ہماری محنت کا صلہ تھا وہ جو ووٹ تھا. میرے جیسے اور بہت 6-7 لوگوں نے اس حلقے میں کام کیا ہوا تھا جو ورک کر رہے تھے. یہ ان لوگوں کا 40,000 ووٹ تھا، وہ عمران خان کا ووٹ تھا، اس کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں تھا. وہ اس کو تو وہ اس نے ووٹ ہمارے محنت کا پھل کھایا اور بعد میں کرپشن کی، لوگوں کو لوٹا، زمینوں پہ قبضے، یہ وہ ہر 2 نمبر کام کر کے مال بنا لیا اس نے. اس کے بعد ضمنی الیکشن آیا، پارٹی نے فیصلہ کیا، چوری احسن صاحب کو ٹکٹ دیا. ہم لوگوں نے پھر خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. میرے حلقے کے باہر کا بندہ آ کے ادھر الیکشن لڑنے کو ٹکٹ دے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری جدوجہد کریں گے، اس کے خلاف آزاد الیکشن لڑ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. تو احسن سلیم بڑیار نے بھی آپ کہتے ہیں کہ کلچر کو چینج کرنا ہے. ابھی ہم جو سیاسی ایک روایات چلتی آ رہی ہیں، اب وقت ہے کہ ان کو چینج کیا جائے. تو احسن صاحب نے بھی تو جا کے اسمبلی میں کچھ نہیں کہا، تو پھر کس طرح آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے اگر پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دی؟ جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اب ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم ایسا کوئی بھی فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر خان صاحب اوپر کرپٹ لوگوں کے لیے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے چھوٹے سے حلقہ حباب میں کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. یہ میں ککڑ کڑھائیاں کھا کے دنیا تو ٹر جاواں، عیاشیاں کر کے پھر مزے لے کے ٹر جاواں گا تو پھر حساب میں ہی دینا، میرے ابے بھی نہیں دینا ہوتا. السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے حلقہ پی 36 کے اندر. اس حلقہ کے اندر سیاسی جو صورتحال ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے دن بدن. یہ وہ حلقہ ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو نامور ورکرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ اس حلقہ میں آ کر الیکشن کانٹیسٹ کریں، جس میں سر فہرست عمر ڈار ہیں یا پھر احسن سلیم بڑیار جو کہ اس وقت سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں اس حلقہ کے، وہ بھی بڑے سرگرم اگلے امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. لیکن ان تمام امیدواروں کے درمیان میں سے بہو انور ٹائیگر ہل والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلع کی جو قیادت ہے، ان میں سینئر ترین ان کا مقام ہے اس وقت، اور انہوں نے بھی اس حلقہ سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ بہو صاحب آپ اس حلقے میں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کریں گے کیا اگر آپ الیکشن ون کر جاتے ہیں؟ تو کس طرح چینج لے کے آئیں گے اور کون سی ایسی جگہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ چینج آنا بہت ضروری ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اویس، بہت شکریہ، تھینک یو آپ تشریف لائے. اویس الیکشن لڑنے کا فیصلہ یہ کو ابھی نہیں کیا. ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ تو 2014 میں کیا تھا. 2014 کے بعد مسلسل میں نے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اپنا مختلف سپورٹس کے پروگرام میں نے رکھے، کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروائے لوگوں کو. ہم نے پی ٹی آئی کے لیے بہت جدوجہد کی، بہت محنت کی. 2018 میں الیکشن نہ لڑ سکا کچھ وجوہات کی بنا پہ، اور پھر ہمارا ضمنی الیکشن بھی آیا. جن لوگوں نے 2018 میں الیکشن لڑا یا ضمنی الیکشن بعد میں لڑا، ان لوگوں نے ہماری محنت کا جو پھل تھا ان لوگوں نے وہ کھایا. ٹھیک ہے، تو ہم نے مسلسل جدوجہد تو رکھی ہے اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں.
اور اپنے حلقے کے مسائل پہ آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ میرا حلقہ جو ہے یہ دیہات کا ہے، یہاں زیادہ تر کسان ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا، اور ہمارے جو لوگ ایم پی ایم این اے پارلیمنٹ تک جاتے ہیں وہ بھی میرے کسان کی بات نہیں کرتے۔ ابھی عرصہ 2 سال سے میرے کسان کو یوریا نہیں مل رہا، اور میں نے تو آج تک پارلیمنٹ میں کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے، میں کامیاب ہو جاؤں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی آواز اٹھانی چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں جا کے۔ جو اصل حق رکھتے ہیں کسان، جو حق رکھتا ہے گورنمنٹ سے، وہ اس کو دیا نہیں جاتا۔ میری دیہات کی آبادی ہے 75%، اور ریلیف دیا جاتا ہے جو کھرباں پتی فیکٹری اونر وغیرہ ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے جو پہلے ہی کھربوں میں ہے، اور جو 75% آبادی ہے میری کسان کی اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا۔ جب تک آپ کسان کو ریلیف نہیں دیتے یہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ میرا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور یہاں آٹا نہیں ملتا، یہاں چاول نہیں ملتے، یہاں سبزیاں نہیں ملتی، ہر چیز کی قلت ہے۔ اور کیوں ہے؟ بہو جی، آپ نے جتنے بھی مسائل یہاں پہ ایکسپوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے جینین ہیں، اور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئے ہیں ہمارے مسئلے مسائل کے، ایم پی ایز ایم این ایز جا کے وہاں پہ آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اس وقت کوئی ایجنڈا لکھا پڑا ہے، آپ کی کوئی پلاننگ آپ نے کی ہوئی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ جو زرعی سیکٹر ہے اس میں کہاں پہ چینج لے کے آئیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پلان کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے فنڈ کے بغیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے حلقے کا نقشہ بدل دوں گا۔ لوگ دیکھنے آیا کریں گے اس حلقے کو، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی میرے حلقے کے لوگ فخر سے بتایا کریں گے کہ بہو انور اس حلقے میں پیدا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ غیر فنڈ کے اس حلقے کو چینج کر دیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ بننا کو ضروری ہے۔ یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو آپ ویسے بھی کر سکتی ہیں بینگ آپ انسان۔ جی بالکل، میں اگر میں اس طرح سے بہت محدود کام کر سکتا ہوں، زیادہ میں کر لوں گا، اپنے 1 2 3 گاؤں میں کر لوں گا، مگر جب اللہ تعالیٰ مجھے کسی مقام پہ پہنچا دے گا تو پھر میں بہت لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ اور جو ہمارے جو ایم پی ایم این ایز ہیں نا، انہوں نے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ عوام کو کیا دیتے ہیں؟ یہ نام نہاد چودھری ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ چمچہ نما چودھری جو ہیں، جو ایم پی ایم این اے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے یس سر یس سر یس سر، چوری صاحب لیڈر صاحب کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اور یہ جو زرعی اپنا ترقیاتی کام کرواتے ہیں وہ تو ہمارے ہی عوام کا پیسہ ہوتا ہے، ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میں اپنی عوام کو بولتا ہوں ان کے شکریہ ادا کرنے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ترقیاتی کام کرواتا ہے تو یہ لوگ کمیشن کھاتے ہیں، اس میں جو نہیں کھاتا وہ میرے سامنے اس کو بٹھا دیں، میں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح کمیشن کھاتے ہو، کس طرح سے ہمارا پیسہ کھاتے ہو۔ ہمارا اگر فنڈ آتا ہے 10 لاکھ کا تو 2-3 لاکھ تو 4 یہ کھا جاتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر کس چیز کا احسان ہے؟ ہم کس لیے ان کے شکریہ ادا کریں؟ میں اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ اپنا حق لینا سیکھیں۔ ان لوگوں کے اوپر یہ پھول نچھاور آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ آپ ووٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کو عزت دیں کہ ان لوگوں نے، عوام نے آپ کو پارلیمنٹ تک بھیجا ہے۔ یہ سیاسی کلچر چینج کرنا پڑے گا ہمیں۔ بہو جی، آپ کے گلے شکوے جائز ہیں۔ اسی حلقہ کے اندر سے ہم نے اس حلقہ کی جو عوام ہے انہوں نے ایک نوجوان ایم پی اے کو، جو اس وقت سٹنگ ایم پی اے تھے چودھری احسن سلیم بڑیار صاحب، اب تو اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں، ان کو یہاں سے الیکٹ کروا کے اسمبلی میں بھیجا، اور ہم بڑی یہ ایکسپیکٹیشن تھی ہماری ان سے کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے، پنجاب کے
حق میں وہ آواز بلند کریں گے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے, لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک لفظ نہیں بولا, تو کیا اب آپ نیکسٹ ٹائم ان کے ساتھ چلیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ میں خان صاحب کو انٹرویو دوں اور میں اپنی ٹکٹ لے کے ادھر سے آؤں. اگر میں ایک بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ 2018 میں ایک کینڈیڈیٹ آیا میرے حلقے میں, دوسرے حلقے سے اٹھ کے آ گیا, اس نے آ کے ادھر 2018 میں الیکشن لڑا, 40,000 ووٹ لیا پی ٹی آئی کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 40,000 ووٹ اس کا کیسے بن گیا 15 دنوں میں؟ وہ پارٹی کا ووٹ تھا, اور جو ہم لوگ 4-5 سال سے 2014 سے 18 تک محنت کی حلقے میں, وہ ہماری محنت کا صلہ تھا وہ جو ووٹ تھا. میرے جیسے اور بہت 6-7 لوگوں نے اس حلقے میں کام کیا ہوا تھا جو فرق کر رہے تھے. یہ ان لوگوں کا 40,000 ووٹ تھا, وہ عمران خان کا ووٹ تھا, اس کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں تھا. وہ اس کو تو وہ اس نے ووٹ ہمارے محنت کا پھل کھایا, اور بعد میں کرپشن کی, لوگوں کو لوٹا, زمینوں پہ قبضے, یہ وہ ہر 2 نمبر کام کر کے مال بنا لیا اس نے. اس کے بعد ضمنی الیکشن آیا, پارٹی نے فیصلہ کیا, چوری احسن صاحب کو ٹکٹ دیا, ہم لوگوں نے پھر خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ خان صاحب کو انٹرویو دوں گا ٹکٹ کے لیے. اگر میں کسی اور ایسے بندے کو, کوئی باہر سے, میرے حلقے کے باہر کا بندہ آ کے ادھر الیکشن لڑنے کو ٹکٹ دے دیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری جدوجہد کریں گے, اس کے خلاف آزاد الیکشن لڑ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. بہتر ہو گیا. بہو جی کویشچن یہ ہے کہ جا کے تو احسن سلیم بڑیار نے بھی, آپ کہتے ہیں کہ کلچر کو چینج کرنا ہے, ابھی ہم جو سیاسی ایک روایات چلتی آ رہی ہیں, اب وقت ہے کہ ان کو چینج کیا جائے. تو احسن صاحب نے بھی تو جا کے اسمبلی میں کچھ نہیں کہا, تو پھر کس طرح آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے اگر پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دی؟ جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اب ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم ایسا کوئی بھی فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عوام کو حقیقی آزادی دلانی ہے. ہم عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم نے آپ کو حقیقی کامیابی دلانی ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ عوام کے مسائل. میرے حلقے میں اسکول ایسے خوبصورت ہونے چاہیے, پرکشش ماحول ہونا چاہیے گورنمنٹ اسکولوں کا. ہمارے بچے صبح خود اٹھیں اور کہیں میں نے جلدی تیار کروائیں, میں نے اسکول جانا ہے. یہ اسکولوں کی حالت دیکھو, جدھر غریب کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, وہ بیچارہ 2-3 سال اسکول جاتا ہے, باپ غریب دیکھتا ہے یار ادھر تو کچھ حاصل نہیں کر رہا, وہ چلو کہیں کام پہ بھیجو, ہفتے کے بعد 1,000-2,000 لے آئے گا. جب تک غریب کا بچہ پڑھ لکھ کے باشعور نہیں ہوتا ہے, اس ملک کے حالات چینج نہیں ہو سکتے. واحد حل ہے تعلیم, 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 تعلیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس سارے کے سارے جو بیسک جہاں پہ جو ہماری نیڈ ہے, وہ اس وقت لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہم جتنے بھی ابھی ہم پوز ہوئے ہیں یا پھر ہم وارنٹ ہوئے ہیں اس وقت جتنے بھی مسائل کے اندر, وہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہے. آج ہمارے جو بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اس ملک و قوم کا ایسٹ ہے, اس کو بہترین سے بہترین تعلیم اس کا حق ہے, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں دے رہے اس کو. لیکن بہو جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویشچن میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور خان صاحب کو اپنا احتجاج ان کو ریکارڈ کروائیں گے اپنا پروٹیسٹ, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے, پھر تو آپ خان صاحب کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر رہے ہوں گے. جو پی ٹی اے کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس سے تو پھر اصل میں ہونا تو پی ٹی اے کا ووٹ ہی ڈیوائڈ ہے نا, اس طرح تو وہ بھی نہیں جیتے گا. جی میری عمر ہو گئے ابھی 65 سٹارٹ ہے. آج سے 10 سال پہلے میں سوچتا تھا کہ میں ابھی کچھ جیوں گا, میرے پاس کچھ ٹائم ہے, مگر اب 65 پہ پہنچ کے میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی زیادہ ٹائم ہے. ہم پہلے فیصلے ایکسیپٹ کر لیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب نے ہائی لیول پہ کرپٹ لوگوں کے خلاف جدوجہد کی ہے, میری حیثیت جتنی ہے میں اتنی میں کروں گا. میں اپنی حیثیت کا جا کے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر اس نے مجھے حیثیت اتنی دی ہے کہ میں اپنی ایک یونین کونسل کے کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤں, تو اسی کا میرے سے حساب ہونا ہے.
अगर खान साहब ऊपर करप्ट लोगों के लिए वो खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने छोटे से हल्का हबाब में करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, बहुत ज़्यादा है बाकी, मगर मैं चाहता हूँ कि जो बाकी है मैं कुछ करके जाऊँ दुनिया से। ये मैं कुकड़ कड़ाइयाँ खा के दुनिया तो टुर जावां, अयाशियाँ करके फिर मज़े लै के टुर जावांगा, तो फिर हिसाब मैं ही देना, मेरे अब्बे भी नहीं देना ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी मैं अपने हलके की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जितनी अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है उसके मुताबिक बुरे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जो अगर जितने भी कैंडिडेट आते हैं पार्टियों को छोड़ के हैज़े इंसान जो आपको बेहतर लगेगा उसको वोट करें। जब तक बेहतर इंसान सियासत में कामयाब नहीं होंगे कोई भी गवर्नमेंट आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। कोई भी वज़ीर आज़म आ जाएगा आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। आवाम को खुद अपने मसाइल के लिए खड़ा होना होगा और बुरे लोगों का रास्ता रोकना होगा। जो बुरे लोगों का रास्ता नहीं रोकते अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत किया होता है और वो इसके बावजूद बुरे लोगों का साथ देते हैं, और जितनी बुराइयों को जन्म देंगे और साथ देने वाले भी उतने जूते खाएंगे जितने बुरा काम करने वाले ने खाने। जो भी अच्छा इंसान आपके हलके में आए उसको वोट करें। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे बाऊ अनवर हवेली वाले उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 36। वो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है कि इस हल्का के लिए आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन सा कैंडिडेट इस वक्त बेहतर से बेहतरीन है। आपने उसको वोट कास्ट करना है। खुदारा एक चीज़ को नोट रखिएगा, अपने माइंड में बैठा रखिएगा कि जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो उसको एक कागज़ की पर्ची ना समझा करें। उस एक कागज़ की पर्ची से ही आपके मुल्क का फ़ैसला होना है, आपके मुल्क की तकदीर लिख रहे होते हैं बेसिकली आप उस वक्त। आपके बच्चों का मुस्तकबिल उसी के ऊपर इन्हसार है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।